بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں فرعون کی ہرزہ سرائی اور اس کی حقیقت، موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کی بنا طلب کرنا، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا، یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ ایک بار فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم غالب آ جائیں گے، لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حقبر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، صرف دھمکی ہی تھی، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو خود ہی مارا جائے گا، کیونکہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ علیہ السلام کو برحق نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور بے درد تھا۔ ایک خواب کی وجہ سے جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی؟ وہی کہ دل میں آپ علیہ السلام کی صداقت جان چکا تھا۔ فرعون کی ہرزہ سرائی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی بڑائی والا کلمہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ پاک کی پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا شناساؤں کا طریقہ ہے اور اسی لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ پاک نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص اسرائیلی تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔ اس مومن نے کہا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا، بے شک اللہ
اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز آتے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے دنیوی عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، مجھے تم پر گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اے میری قوم، تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اس وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں میں سے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ پاک کا دستور گزرا ہے کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ پاک کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا اور گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرماتا، اور ان پر حجت قائم کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور جب تم حرکتیں ہی عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں ان کی سزا ملے گی۔ اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی، اور اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اور اس دن اللہ پاک کے عذاب سے تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تو تمہاری قسمت، کیونکہ جسے اللہ پاک گمراہ کر دے تو اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ مرد مومن نے مزید کہا، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے، تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا، اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو، اور جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اے مصر والو، بے شک موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، تو وہ ان کے لائے ہوئے دین حق میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تمہارے آباء و اجداد نے کہا، اب اللہ پاک ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یہ بے دلیل بات تمہارے پہلے لوگوں نے خود گھڑی تھی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کریں اور انہیں
جھٹلائیں تو وہ کفر پر قائم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے رہے اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ پاک کوئی رسول ہی نہ بھیجے گا۔ یاد رکھو کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہوئے، اسی طرح اللہ پاک ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور ان چیزوں میں شک کرنے والا ہو جن پر روشن دلیلیں شاہد ہیں، اور حد سے بڑھنے والے شک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلا کر اور ان پر اعتراضات کر کے جھگڑا کرتے ہیں، اور ان کا یہ جھگڑا کسی ایسی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا جو انہیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ہو، بلکہ محض آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور جاہلانہ شبہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ جھگڑا اللہ پاک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک انتہائی سخت بیزاری کی بات ہے۔ اور جس طرح ان جھگڑا کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی طرح اللہ پاک ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ اس میں ہدایت قبول کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔